الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان سے عقیدت کے مختلف مظاہر ہیں۔ دیکھیے، ذکر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں اور ہم نے ان کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا تو کوئی کمال نہیں کیا۔ آپ ذکر کریں یا نہ کریں، پروردگار ان کا ذکر کر رہا ہے۔ شجر، حجر، چرند، پرند، پہاڑ، پتھر، دریا، باغات، چمن، بلبلیں ان کا ذکر کرتی ہیں، پھول ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اللہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ آپ ان کا ذکر کریں، اللہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ تعریف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے مقام کو سمجھنا ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا اور یہی حقیقت بھی ہے، لیکن راندہ درگاہ وہ سجدے سے انکار کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا۔ وہ یہ نہیں جان سکا کہ پروردگار کسے سجدے کا حکم دے رہا ہے۔ اس نے اپنی بڑائی، اپنی برتری اور اپنے مقام کو کمپیئر کیا سیدنا آدم علیہ السلام کے مقام سے، اور شرک کا مرتکب ہوا یہ کہہ کر کہ تو نے آدم کو تو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ یعنی معاذ اللہ وہ اللہ کے علم پر شک کر رہا ہے کہ تیرا علم کیسا ہے جو خاکی کے آگے معاذ اللہ ایک آتشی کو کہہ رہا ہے کہ وہ سجدہ کر لے۔ یہاں اس سے شرک ہوا اور بے ادبی ہوئی، مقام کو اس نے سمجھا نہیں، حقیقت کو اس نے پہچانا نہیں۔ لہٰذا آج آپ دیکھیں گے کہ ایسی زبانیں اور ایسے اذہان اور ایسے وجود تو بہت مل جائیں گے جو سرکار کا ذکر کرتے ہیں، لیکن سرکار کے مقام اور ادب سے ناشنا ہے۔ یہ ذکر مکمل ہی ادب سے ہوتا ہے، بغیر ادب کے یہ ذکر ہی نہیں ہے۔ اور ہماری عبادتیں، آپ ہماری نمازیں دیکھ لیں، ہماری نماز کیا ہے؟ سراپا ادب ہے۔ ادب سے کھڑے ہونا، آنکھیں بند نہیں کرنا، کیونکہ جب مجرم کھڑا ہوتا ہے تو آنکھیں بند نہیں کی جاتی، اسے جرم بتایا جاتا ہے، لہٰذا آنکھیں کھلی رہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو، ادب سے رکوع کرو، ادب سے قیام کرو، ادب سے سجدے کرو، ادب سے قعدہ کرو، ادب سے تشہد کرو، ادب سے جلسہ کرو۔ اور جو ادب سے یہ نماز ادا نہیں کرتا، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے 4 مرتبہ پڑھواتے ہیں کہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ تو نے ادب کو اختیار نہیں کیا۔ اور ادب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے، کیا خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز فجر کے وقت مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، یعنی علم کا شہر، علم کے دروازے کے ساتھ ہے۔ اور یہاں اب ایک ایسا مسئلہ درپیش آنے والا ہے کہ رہتی دنیا تک امت کو ادب کی تعلیم دے دی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسجد میں ایک نمازی سو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کہا، اے علی،
اس نمازی کو اٹھا دیجیے اس کو. اب علی جو کہ باب صلی علیہ ہے، صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ اعتراض کرتے. صحابہ تو استفسار کرتے تھے تاکہ سمجھ لے معاملے کو، اعتراض نہیں کرتے. نبی کے ہر حکم میں حکمت ہے. ارے وہ تو نبی کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. آج تک کسی صحابی نے رسول کا نام نہیں لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا تو خوشبو سے ڈھونڈا کہ جہاں سے خوشبو آ رہی ہے وہاں پہنچ گئے، یا قریب پہنچے تو کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ. کبھی نام نہیں لیا، کیونکہ قرآن کی آیت کی روشنی میں چلتے ہیں نا. وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور انہیں اس طرح بھی نہیں پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اس طرح سے تباہ ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بھئی اگر آپ کو پتہ چل جائے، پیر صاحب تشریف فرمائے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ پیر صاحب کے پاس جائیں گے کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں. اب اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی آپ خود دعا کیوں نہیں کر رہے، حضرت سے کیوں کہہ رہے ہیں جا کے دعا کریں. بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ خود کر لیں دعا، آپ خود کر لیجئے دعا. آپ حضرت سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جا کر دعا کریں؟ بھئی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم تو سورہ فاتحہ پر عمل کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعامات و اکرامات کیے ہیں. غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر مت چلا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل فرمایا ہے. تو اگر راستہ کسی کو مل گیا ہے تو وہ راستے پر بیٹھے ہوئے فقیر کے پاس ہی دعا کے لیے کہے گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. تو کہیں گے کہ جناب پیر صاحب غلطی ہو گئی، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. کوئی گناہ ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی غلط بات کہہ دی، کوئی غیبت کر دی، کسی کو دکھ دے دیا. تو یہ تو اس وقت ہے نا جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ سے گناہ ہو گیا، تو پھر آپ رو دھو کے خدا کو منا لیں گے. لیکن اپنے پیارے کی بے ادبی خدا کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہونے دے گا کہ تم سے کیا گناہ ہوا، اور تمہارے سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے. اور وہ پتہ اس لیے نہیں ہونے دے گا کہ کہیں تم رو دھو کے اسے منا نہ لو. اور اپنے پیارے کی بے ادبی اس سے گوارا نہیں ہے. لہٰذا سرکار نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے علی، اس نمازی کو اٹھا دیجئے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، عرض کیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اے میرے آقا و مولا، آپ تو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، آپ تو ہمیں یہ تلقین فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. تو جو تلقین فرما رہا ہے وہ خود نیکی سے پیچھے کیوں ہے؟ آپ کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ آپ اٹھائیے. اب ایک عجیب سوال ہے، لیکن سوال کون کر رہا ہے؟ علم کے شہر کا دروازہ. تو معمولی انسان نہیں ہے جو سوال کر رہا ہے. اور سوال کس سے کر رہا ہے؟ علم کے شہر سے کر رہا ہے. یعنی سوال کرنے والا کون اور جواب دینے والا کون؟ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تیرے اٹھانے سے نہیں اٹھا تو صرف گناہگار ہوگا، اور میرے اٹھانے سے نہیں اٹھا تو عذاب کا حقدار ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتی سے کتنا پیار ہے. فرمایا کہ خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کو اٹھانے جا رہے ہو، خدا یہ دیکھے گا کہ کون اٹھانے جا رہا ہے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں